الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر خوف فکر نہیں ہوگا موت کے بعد، اور نہ ہی پچھلوں کو چھوڑنے پر غم ہوگا، بلکہ ایسی راحت اور سکون میں ہوں گے کہ دنیا کے سارے غم، دکھ، درد، تکالیف ختم ہو جائے۔ لیکن ولی ہوتا کون ہے؟ اس میں خبر ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ساڑھے معاشرے ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کی دعا قبول ہو۔ کوئی کسی واسطے دعا کر چھوڑے، وہ دے حق وچ قبول ہو جائے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ولی ہے۔ دعا کی قبولیت ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پلے باندھیں۔ فرعون نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آج مجھے نجات دے دے، بچا لے اس پانی سے، غرق ہونے سے۔ اللہ نے فرمایا تیری آدھی دعا قبول ہو گئی، تیرا وجود فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ فرعون کی دعا کا ایک حصہ قبول ہوا۔ دعا کی قبولیت ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے دھتکارا۔ شیطان نے دعا کی، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، زندگی دے، اور بندوں پر مجھے غلبہ دے تاکہ میں ان کو گمراہ کر سکوں۔ جا تیری دعا قبول ہے۔ دعا کی قبولیت ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دو دلیلہ کافی۔ پیاروں کی دعا قبول کرتا ہے، کوئی شک نہیں، نبیوں کی دعا کرتا ہے، ولیوں کی قبول کرتا ہے، لیکن کسی کے ولی ہونے کی یہ دلیل بنا دینا کہ دعا قبول ہو گئی ہے لہذا ولی ہے، یہ ضروری نہیں۔ ولی صرف وہ ہے الذین آمنوا، جو موحد ہوا ہے۔ جو شرک پر ہو وہ ولی نہیں ہے۔ جو قبر کی پوجا کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جو قبر پکی بنا کے بیٹھا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ جس کے جو گردی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، اور کسی بزرگ کی قبر بنا کے اس کی کمائی کھاتا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کی شور و پکار کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جس نے کپڑے جسم کے اتار دیے وہ ولی نہیں ہے۔ جس نے زیادہ پا لیے وہ بھی ولی نہیں ہے۔ سر مڑا دیا، سب کچھ مڑا دیا، وہ ولی نہیں ہے۔ دریاؤں کے کناروں پر ہو کی آوازیں لگاتا رہے، ولی نہیں ہے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سارا قرآن پڑھے، ولی نہیں ہے۔ ایک طرف چڑھے گھوڑے پر، دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پورا قرآن مکمل کر لے، ولی نہیں ہے۔ عشاء کے وضو سے 70 سال 40 سال فجر کی نماز پڑھے، پھر بھی ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے صرف ایک شرط ہے، الذین آمنوا، کہ اس کا ایمان اللہ پر بھی درست ہو، مصطفیٰ پر بھی درست ہو۔
جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اس کی شان کو، اس کو مقام کو، الوہیت کو، توحید الوہیت کو، ربوبیت کو، الاسماء و صفات کو ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ولی نہیں۔ جو مجنون ہو، مجذوب ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، کسی سڑک پر لیٹا ہوا ہو، فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہو، اور لوگ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں، یہ مجذوب ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، دنیا کی فکر ہی نہ ہو، لے پیسے رہا ہے مجذوب۔ یہ ولی نہیں ہے۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقل صحیح طرح محفوظ ہو۔ جس کا عقل محفوظ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، اور جس کا کھانا پکیزہ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ کھانا پکیزہ ہو، لقمہ پکیزہ ہو، حلال ہو، جو غیر اللہ کی نیاز کھاتا ہے، لوگوں سے بکرے لے کے کھا رہا ہے، اور غیر اللہ کی نیاز لیتا ہے، 11ویں لیتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ بھی جناب چاول لیتا ہے، چینی لیتا ہے، اور میں مٹھائی لیتا ہے، شیرینی لیتا ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کا عقل کھانا محفوظ ہو۔ سورہ کاف پڑھی، اللہ کے ولی غار میں سوئے رہے 300 سال 9 سال اوپر، جب اٹھے تو ایک ساتھی کو بھیجا، جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن یاد رکھنا پیسے اپنے لے جاؤ، کھانا صاف ستھرا اور پاکیزہ لے کے آئے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کھانا محفوظ ہو، پینا محفوظ ہو، حلال کا لقمہ ہو، اور کسی کے دھوکے بازی سے مال نہ کھائے، نہ کسی غریب کو لوٹے، وہ ولی ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، جس کا ایمان درست ہو۔ ایک ولی کا تعارف کرواتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا ولی پوری مخلوق میں نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا اللہ کا دوست اس رب کی مخلوق میں صدیق ہے۔ یہ بات میری پھر لکھ لو، رب کی زمین پر، رب کی مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ولی صدیق ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور جو ان کو ولی نہ مانے، اس کو ولی ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ میری بات پھر لکھ لو، جس کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہو، جس کو پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہو، جو تڑپتا ہے وہ تڑپے، جو لکھتا ہے لکھے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جو صدیق کو نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ سب سے پہلے اس کا ایمان صدیق پر ہو، یہیں سے تو ایمان شروع ہوتا ہے۔ نبوت کے بعد درجہ صدیق کا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سب سے بڑا ولی صدیق ہے۔ اللہ پیاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، پیارے اس کے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے واپس کرے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ سب سے بڑا ولی کون ہے؟ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں ان کا غلام تھا، وہ کہانت کرتا رہا زمانہ کفر میں، نجومی تھا۔ جب مسلمان نہیں تھا تو کیا تھا؟ نجومی تھا۔ توجہ ہے میرے آگے؟ جب وہ غلام مسلمان نہیں تھا تو کون تھا؟ تو آڑج میں نے گڑبڑ لگ دی، کدھر کرائے تے نہ ہوئے، سارے اپنے ہی ہو نا، سنن واسطے آئے ہو نا۔ ہاں، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، مدارس میں داخل کرو۔ ویکھ لو، جو تم بناتے ہو نا، کمشنر بن جائے، ایسی بن جائیں اور کرسیاں مل جائیں، کرسیوں دی کوئی حیثیت نہیں، جڑ ویلے مرضی رات تلو چوک لے۔ کرسی کو یہی حالت ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، جو تم مرضی تلو چوک لے۔ کیا پتہ ہے آج عمران کے نیچے کرسی ہے، کل عمران خان کے نیچے نہ ہو۔ آمین کو اسی آمین کو۔ یا اللہ جب اینا دے تھلو کرسیاں چکیاں نہیں، انجے عمران خان دے تھلو بھی چک لے، سویرے وہ بھی انجے بیٹھو ہوئے جب کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کرسی ہے، ہم سے بڑا کون چھین سکتا ہے؟
بچوں کو اس کرسی پر بٹھاؤ، ممبر پر بٹھاؤ، جو کبھی معطل بھی نہیں ہوں گے ادارے، ہمیشہ ممبر رہو گے۔ وہ ممبر کون؟ صاحب ممبر رہو گے۔ کون سا ممبر ہے؟ وہ مسجد کا ممبر ہے، ہمیشہ صاحب ممبر رہو۔ ہمارے استاد تھے جامعہ سلفیہ میں مولانا داؤد مدنی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار پہ چلے گئے تھے تو شکار کا وہ ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے، اجازت نامہ ہوتا ہے۔ تو جس علاقے شکار کر رہے سن اتنے کسے جا کے دسیا تواڈے علاقے جی ماشاءاللہ شکار ہوتا ہے، اے دے راجن پور تو اگر نکل جاؤ تو دے باول پور تو اس تو اگے بڑے بڑے شکار والی کھلی جگہ دے۔ سانو ایک دوست کہندا سی بس شکار کراواں گے، پھر وعدہ کردا آخر اس آگے با ویزا لگتا ہے اتوں کا۔ میں نے پہلی بار پتہ لگا با ویزا بھی لگتا ہے پاکستان، اس نے ایویں بے وقوف بنائی رکھا ہے۔ ہوں تو گل سمجھ آ نہیں پی، شکار تے گئے، شکار کر رہے سن، اطلاع ہو گئی، وہ محکمہ لے آ گئے، انہیں پنڈ چوں نمبردار نال لیا تے وہ ادھر کوئی مولوی بندے جڑے شکار پہ کر دیں، وہ آ گئے، انہیں کہا رک جاؤ، کون اجازت نام دکھاؤ، لسن دکھاؤ، تو کیوں شکار کر رہے؟ استاد جی فرمان لگے تو کون ہے؟ اس نے وہ کہنے لگا میں ممبر، انہوں پنڈ دا ممبر سی نا جڑے پرسو بال ہوئے۔ اس نے کہا میں ممبر شکار نہیں کرنا۔ استاد جی فرمان لگا ایسا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں ممبر ہاں، میں روک رہا تو شکار نہیں کرنا۔ استاد جی فرمان لگا ایسا کرنا ہے؟ انہیں کہا میں ممبر ہاں، میں شکار نہیں کرن دینا۔ استاد جی فرمان لگے میں ہر 8ویں دن ممبر اتنے چڑھنا، تو صرف ممبر ہے نا، تو میں ہر 8ویں دن ممبر دے اتنے ہونا، لہذا خبردار تو میرے تو تھلے، میں تو ممبر دے اوپر ہونا۔ یہ اللہ نے ممبر دیا ہے، یہ کبھی نہیں چھینا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پر قائم رہو، مصطفیٰ کی حدیث پر قائم رہو۔ تو آئیے غور سے سنیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا غلام تھا، جدو مسلمان نہیں سی تو کی سی بولو؟ تسی میرے نال رل دے کیوں نہیں؟ تو انہوں بیماری کھیڑی ہے، میں تسی دسو با اسلام قبول کرن تو پہلے انہوں دا غلام کی سی؟ کافر تھا تو کیا تھا؟ اور میری بات لکھ لو، نجومی مسلمان نہیں ہوتا۔ مفتی نہیں ہوں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں، پیچھے مفتی حضرات بیٹھے ہوں گے، ان کی اجازت سے اگر اختلاف ہو تو پھر مجھے بتا دیں۔ نجومی مسلمان نہیں ہوتا، نجومی اسلامی حکومت میں واجب القتل ہوتا ہے، وہ غیب کے دعوے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول پر، دین پر، شریعت پر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں ایمان تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو بندہ نجومی کی بات مان لے، سن لو اگلی بات، جو صرف نجومی کی بات مان لے کہ نجومی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جڑا انج ہاتھ وکھائے نا با میرا ہاتھ ویکھو وچ کی لکھیا، شادیاں 3 یا 4 ہیں، بچے کتنے، سفر کوئی لمبا ہے یا نہیں، سمجھو کہ وہ بندہ مسلمان نہیں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا جو نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اس نے محمد کی ساری نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ نواقض ایمان کے اندر یہ بات داخل ہے، ٹوٹ جائے گا ایمان اس بندے کا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا جس نے نجومی کی بات پر یقین کر لیا۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو، کوئی کانفرنس دا اعلامیہ بھی جاری کرو نا کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو۔ ہماری اس مرکز توحید کے کانفرنس کا یہ اعلامیہ سن لو کہ سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو۔ تو آنو نہیں میں کیا سارے نجومیوں کو کچھ ہی بولو، سارے نجومیوں کو جیلوں میں ڈالو، پرچے کاٹو ان بدبختوں پر۔ سارے نجومی مسلمان نہیں ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالو۔ لوگوں ایمان عقیدہ لوٹتے ہیں، اسلامی حکومت میں ان کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، توبہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ معمولی گناہ ہے، معمولی جرم ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو کیا تھے؟ نجومی۔ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں تھا کیونکہ یہ کفر ہے۔ اہل حدیث میں کوئی نجومی نہیں ہے کیونکہ یہ مسلک وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا۔ ہمارے اندر بھی کوئی نجومی نہیں ہے۔
جی کوئی تواڈے چال حدیث ہوئے نا جڑا وہ توی شوی لکھے تے گنڈ شنڈ مارے تے دھاگے تے گنڈا مارے تے پھر وہ کہے با تسی لے آؤ بی بی دے کپڑے لے آؤ تے بی بی دی جوراب لے آؤ تے بنین لے آؤ تے میں کپڑے سنگنا تے میں کپڑے کچھنا، سمجھو بدماش ولی نہیں ہو سکتا۔ کپڑے سنگنا جڑے اے ان رومال سنگدا وا تے کدے دوپٹہ سنگدا وا، اس بدبخت نو جراب سنگاؤ پتہ لگے اس کو شاید سنگی بھی ہے۔ اتنا بدماش جڑا کہتا ہے عورتوں کے دوپٹہ میں ناپتا ہوں، دوپٹہ لے آؤ، یہ ولی سمجھتے ہو؟ یہ داڑھی کے روپ میں، دین کے روپ میں، اسلام کے روپ میں، پیر کے روپ میں، جناب یہ جعلی درندہ ہے، بچاؤ ان سے۔ ہم سارے ان بدماشوں سے محفوظ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، سارے کام چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کرونا کی وجہ سے دربار بند ہے، پورا پاکستان چل رہا ہے، سارا پاکستان۔ علی حجویری جسے داتا دربار کہا جاتا ہے وہ بھی بند ہے، پورا لاہور چلتا پہ جو خوشخبری میں پرسوں ہوا ہے، پورا لاہور چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سارے زندہ ہیں، لیکن داتا دربار بند ہے، علی حجویری کا دربار بند ہے، جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے وہ بند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے بند ہونے کے لائق ہیں، وہ دربار جس کا ہر وقت کھلا ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، بیت اللہ جاؤ، اللہ کی رحمت سے ہر وقت کھلا رہتا ہے، مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دی ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہو وہیں پکارو، جب پکارو، جہاں پکارو، جس وقت پکارو، جس زبان میں پکارو، جس لہجے میں پکارو، جب پکارو، پکارنے کے لائق تمہاری زبان نہ ہو، گنگے ہو، پھر دل میں جو سوچو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دربار بند ہے، سب کچھ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ویسے کہتے کہتے میں سوچنا کیڑی شاید تواڈے کول ساڈے تو ود ہوئے، ایک شاید دسو نا اہل حدیث ہو تسی درباراں پیراں فقیراں دے سامنے جا کے جھکدے نہیں، اے شاید تواڈے کول کوئی نہیں تے اے ساڈے کول وادو شاید جس درباراں تو لبھی ہے، کوئی اور شاید دسو تے جو جی شکل تواڈی ہے اس نال ود کے ساڈی، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، ذلت، رسوائی، بیماری، دکھ، تکلیفیں جو تمہیں حاصل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی حاصل ہیں، بتاؤ کیا لینے جاتے ہو وہاں پر سوائے اس کے کہ غیرتیں لوٹتی ہیں، عزتیں لوٹتی ہے، اس کے سوا تم کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں سب کچھ رب کے دروازے سے مل رہا ہے، ہم آج اس وقت رات کے پہر میں کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے، انشاءاللہ رب کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کے لیے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے علاوہ میں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سیدنا ابو بکر صدیق۔ میری تھوڑی لڑائی ہو جانی، سیدنا ابو بکر صدیق، اہل حدیث کا اجتماع ہو، اہل سنہ کا اجتماع ہو، سیدنا صدیق کا نام پاک آئے تو جھومے نہ پورا مجمع سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور سن لو رافضیو، ایک بات سن لو، ہماری ایک بات لکھ لو، ہماری ایک بات نوٹ کر لو، دشمنی ہوتی ہے نا، کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو گالیاں دی جائیں تو وہ بندہ پیغام بھیجتا ہے کہ تم نے میری ماں اور بہن اور بیٹی کو گالیاں دیے، ہم نبٹ لیں گے، وقت آئے گا ہم بدلہ لیں گے۔ رافضیو تم سن لو، ہمارے روحانی باپ صدیق کو تم نے برا کہا ہے، ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ صدیق کے ہم غلام ہیں، صدیق کی گستاخی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
आलो सुन्ना को आलुल हदीस को जगाएंगे, उठाएंगे, लड़ाएंगे, बढ़ाएंगे आगे, और उस वक्त तक सब्र से नहीं बैठेंगे जब तक कानून नहीं बन जाएगा कि सिद्दीक के गुस्ताख की सजा का तयन जब तक नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। राज़ियो तुमने हमें सोए हुए जगाया है, तुमने सिद्दीक को बुरा कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं और मेरी जमात मौजूद है इंशाअल्लाह हम तुम्हें सुकून से जीने नहीं देंगे, बदला लेंगे जिस तरह बदला लेने का हक होता। बाप को हमारे को तुम गालियां देते, माँ को गालियां देते, बहन बेटियों को गालियां देते, हम चुप कर जाते, लेकिन तुमने उसको गालियां दी हैं जो हमारा ईमान है। ये माफ़ी नहीं हो सकती और हौज़े कौसर तक नहीं हो सकती, और हम शिकायत करेंगे कि या रसूल अल्लाह इन्होंने तुम्हारे यार को बुरा कहा था। रसूलुल्लाह फरमाते थे मेरी वजह से छोड़ दो मेरे यार सिद्दीक को। रसूलुल्लाह की हदीस है मेरी वजह से मेरे सिद्दीक को कुछ ना कहो। तुमने रसूलुल्लाह का भी हया नहीं किया। पहले दिन सिद्दीक ईमान लाए थे, हिजरत के मुश्किल तरीन सफर में सिद्दीक साथ थे। कुरान के अल्फाज ने सिद्दीक को सहाबी कहा। इस्तिलाह सहाबियत का आगाज सिद्दीक से हुआ। उन्होंने पैगंबर को अपनी बेटी सिद्दीक़ा कायनात उनके हरम में निकाह में दी। सिद्दीक ने मुस्तफा के साथ सफर हजर में रहे। सैयदना सिद्दीक ने मुनकरीन खत्म नबुव्वत का कला कमा किया। सिद्दीक ने मुनकरीन मानी ने ज़कात के खिलाफ जिहाद किया। सिद्दीक ने मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया। सैयदना सिद्दीक ने 17 नमाज़ें हजूर की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे पढ़ाई। सिद्दीक ने पूरी उम्मत को संभाला दिया। सिद्दीक ने पूरे इस्लाम दीन को पैगंबर के जाने के बाद बचाया और संभाला दी और फैलाया। तुमने उसको गालियां दी है और हमसे तवक्को रखते हो कि हम तुम्हें माफ कर दे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो सिद्दीक का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हमारे साथ मोहब्बत एक ही सूरत में है कि हर उससे मोहब्बत हो जिससे मोहब्बत रसूलुल्लाह को है। अला इन्ना औलिया अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह का वली कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आपका गुलाम ज़माना इस्लाम से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले ज़माने कुफ्र में नजूमी होता था। जब नजूम कुफ्र से तौबा की, पुराना किसी को जनाब तुक्का लगा के दिया था, नजूमी पन कोई कहानत की थी, उसकी मिठाई आई। ये होता है वली। पुरानी शरीनी मिठाई मोप जिसको कहते वो आई। सैयदना सिद्दीक के गुलाम ने समझा मुसलमान हो गया हूँ, चलो मिठाई पुरानी मिल गई है तो खा लेनी चाहिए, इसमें क्या रह जाए। अपने खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक को भी देता हूँ। सिद्दीक ने भी वो मिठाई बगैर पूछे अपने मुंह मुबारक में डाली, बेजरा मैदा पाक में पहुँची। फिर गुलाम ने बताया जानते हो ये मिठाई शरीनी कहाँ से आई थी? मैं नजूमी होता था ज़माने कुफ्र में, पुरानी किसी ने ये शरीनी भेजी है। सिद्दीक ने क्या किया कि अंदर लुकमा चला गया, कोई बात नहीं। तुहाडे दरवाजे से 11वीं दे चावल शावल आ जान, थले मुंह करके फड़ लें जो गवाडी जो है ओ जे दे गए तो फिर केड़ा मसला है, उन्हें राजी जे करना है। गैरुल्लाह की नियाज खाते हो, इससे भी पलीद कोई चीज़ रब की मखलूक में, रब की ज़मीन पे हो सकती है जो गैरुल्लाह की नियाज। बकरा क्यों ना पका हुआ हो, चावल क्यों ना हो, खीर क्यों ना हो, उससे पलीद चीज़ रब की ज़मीन पर नहीं है जितनी पलीद गैरुल्लाह की नियाज है। सूर से ज़्यादा पलीद है। तुसी देख समझ के खांदे हो,
یہ یہاں تے اہل حدیث ہوں گوانڈی دے گئے تسی اہل حدیث کا دے ہو گوانڈی دے گئے تے ایسا کھا لی غیر اللہ دی نیاز کھا کے ہجے بھی تسی اہل حدیث ہو اہل حدیث کسے پتھر دا نام ہے جو مرضی کیتی رکھو تسی اہل حدیث ہو یہ کسی قبیلے گروہ دا نام ہے جڑا بندہ جو کرتا رہے وہ اہل حدیث ہے جو حلال کھائے وہ اہل حدیث ہے غیر اللہ کی نیاز کھاتے اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں جو گوانڈی سن جو بیمار مجبوری سی جی پریشانی سی جو آ گئے جی تم اس کو ناراض نہیں کر سکتے ہو برادری کو گوانڈی کو پڑوسی کو ناراض کس کو کیا اللہ اس کے رسول کو جانتے ہو وہ کتنی پلید ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ مردار حرام دم مسفوح بہتا ہوا خون رگوں کا خون وہ حرام خنزیر کا گوشت حرام اور اس سے زیادہ حرام اس سے زیادہ پلید ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی ہوئی غیر اللہ کے نام پہ منسوب کی ہوئی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی غیر اللہ کے نام کی طرح نسبت کر کے بانٹی ہوئی چیز جو ہے وہ خنزیر سے بڑی حرام ہے جنگلے جو ہوئے تھے بندہ مر رہے ہوئے جنگلے جو ہوئے تے بندہ مر رہے ہوئے حلال چیز کھان نو کوئی نہ ہوئے تو انہوں دسیا جائے بس تو مر رہے ہیں تے حلال چیز تے ہے کونی ہے حرام چیز پیا نہیں اے خنزیر دا گوشت بھی پئی تے 11ویں دی کھیر بھی پئی ہے نہ دوہاں چو ایک چیز کھا لے خنزیر کا گوشت کھائے گا غیر اللہ کی نیاز نہیں کھائے گا پہلے خنزیر ہے خنزیر دیاں 2 بوٹیاں کھا گئے نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد جان بچان لئی 2-3 خنزیر دیاں بوٹیاں کھا کے جان بچا کے اگر کسی جگہ دے پہنچ جائے غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی غیر اللہ کی نیاز تب کھانی ہے چند لقمے جان بچانے کے لیے جب وہاں خنزیر بھی نہ ہو مردار بھی نہ ہو دم مسفوح بھی نہ ہو صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے تو چند لقمے اس کے اتنے کھا لے تاکہ جان بچ جائے راج کے نہیں بھائی ایک باری چلو کھانی ہے تو راج کے کھا لو سیر ہو کے نہیں چند لقم اتنی پلید ہے پتہ ہے کتنی پلید ہے پتہ ہے تو انہوں غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے پتہ نہیں ہے تو پوچھ لے ہو بیٹھا جو ہے وہاں غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے جی تو نہیں پتہ تو میرے کو پوچھو بس تسی دسو کتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اور تو سب پوچھو نا بس کتنی پلید ہے میں آج تو آڑے کول پوچھنا ہے تو تسی میرے کول پھر پوچھو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کچھ ہی بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے سارے مل کے بولو وکری وکری بولی نا ہکو آواز آوے پورے مرکز شعبہ اندر کی ہو گیا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے بس تُس اے پوچھنا ہے بس کتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں پھر مٹھے ہو گئے انہوں او آخری مجمع دے آخری بندے تک جنہاں نویاں کرسیاں لبھیا سارے ذرا مل کے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے بس ایسے وجہ ساری رات روان غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے 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 غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے دسو میں انہوں کی آکھا وہ اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کچھ بولو سارے مل کے بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے یہ میں بندہ آندہ ہے نام فلاں چیز اتنی مٹھی ہے اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہوندہ ہے اس جیسی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں چیز اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید ہے جی میں دودھ سفید ہوندہ ہے دودھ کتنا سفید ہوندہ ہے اس تو زیادہ سفید چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے برف کتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید بولو اتنی پلید
اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید کتنی پلید اتنی پلید کہ اتنی پلید چیز ذرا اونچی بولو اتنی پلید چیز ہے ہی کوئی نہیں چھوٹی بھی تے بڑی بھی دونوں رل کے اتنی پلید اتنی اور کوئی چیز پلید نہیں کیوں جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے اللہ دا پیارا ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دا ولی ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو پیروں کے نام کی لٹ رکھ دے وہ ولی نہیں ہوتا جو گھنگرو ڈال لے وہ ولی نہیں ہوتا جو ہو کی آوازیں بلند کرے وہ ولی نہیں ہوتا جو مجذوب ہو جگہ کپڑے اتار دے وہ ولی نہیں ہوتا جو نہانے دھونے سے دور ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا جو قبروں میں کھڑے ہو کے چلے کاٹے قبرستان میں وہ ولی نہیں ہوتا جو دریاؤں کے کنارے پہ جنگلوں میں جا کے جناب چلے کاٹے وہ ولی نہیں ہوتا جو کنویں میں الٹا لٹک کے کنویں میں کچے دھاگے نال اے پورے اجتماع ایک بچہ لے آؤ جنہوں میں کچے دھاگے نال الٹا لٹکاما تے لٹکے رہے بزرگ 12 سال پورے لٹکے رہے 12 سال لٹکے رہے میں کیا جتنا قرآن حدیث میں پڑھے ہے کوئی گناہ ہو جائے کوئی گناہ قرآن میں اور حدیث میں ایسا نہیں ہے جس کی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہو بزرگوں نے کیا گیا 12 سال کچے دھاگے نال الٹے لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھا اے میرے پیارے اے ولی کیا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی تو نہیں بن سکتا چلو نہیں بن سکتا میں نے پھر بن دے کچے دھاگے نال 12 سال پھر لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں بن سکتا چلو ٹھیک ہے پھر 12 سال بعد 12 سال نہیں پھر اور لٹک گئے کل کتنے ہو گئے 36 سال 36 سال لٹکن تو بعد رب نے پوچھا دسو کی بننا چاہتے ہو یا اللہ میں علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں تو بن سکتا بس 36 سال تو الٹا لٹکا زیادہ سے زیادہ تو اسے علی کی بو آ سکتی ہے بو علی کلندر تیرے چھو علی دی بو آئے گی بس بو ہی آ سکتی میں آگیا بو نہیں آئی علی کی بو علی کی خوشبو ایسے گندے بندوں سے نہیں آتی علی کی بو سونگنی ہے تو حسین سے سنگو سیدنا علی کی خوشبو حسن میں ہے سیدنا علی کی خوشبو توحید میں ہے سنت میں ہے اٹھائیے صحیح مسلم سیدنا علی کی خلافت کے زمانے میں آپ نے ابو الحجاج اسدی غلام کو بلا کے کہا تھا جاؤ جہاں جہاں علی کی خلافت ہے پورے علاقے کا سروے کرو کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو سیدنا علی کا یہ پیغام ہے سیدنا علی کی یہ خوشبو ہے سیدنا علی کا یہ عقیدہ ہے جو آج عقیدہ اہل حدیث کے پاس محفوظ اور موجود ہے جاؤ اہل بیت کے نام لینے والوں تمہارے پاس نام اہل بیت کا موجود ہے اہل بیت کا عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس اہل بیت سے محبت بھی اہل حدیث کو ہے اہل بیت کا عقیدہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے پورا عقیدہ اہل حدیث کا جو ہے اللہ کی رحمت سے فضل سے میں اہل بیت سے ثابت کر سکتا ہوں جاؤ سیدنا علی سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں علی کا قول ہے رضی اللہ ہاتھ سینے پر باندھو تم تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو سیدنا علی تو فرماتے تھے دین عقل رائے کا نام ہوتا تو موضوع کے اوپر والے حصے کا نہیں نیچے والے حصے کا مسا ہوتا علی رضی اللہ عنہ تو عقیدہ تمہارے خلاف ہے جو تمہارا عقیدہ ہے وہ سیدنا علی کا نہیں ہے جاؤ سیدنا علی سے یہ نماز یہ اذان اور یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو سیدنا علی نے پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فتح پوری دنیا کے اہل تشیع کو میرا پیغام ہے سیدنا علی نے یہ خود کلمہ پڑھا ہو اور ان کے ماننے والے ان کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوں صحیح سند سے تم دلیل دے دو میں تمہارے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جب تمہارا عقیدہ علی سے ثابت نہیں ہے جس کا کلمہ علی سے ثابت نہیں جس کا کلمہ نبی سے
ثابت نہیں، جس کا کلمہ ابو بکر عمر عثمان سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ سیدہ فاطمہ سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ حسن و حسین سے ثابت نہیں، جس کا پڑھا ہوا کلمہ امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی سے، تقی سے، موسیٰ کاظم سے، جس کا کلمہ ہی ثابت نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم صحیح عقیدے پر ہو؟ میں یہ کہا کرتا ہوں تم نے صدیق کو گالیاں دی ہے، سن لو رب نے تم سے کلمہ بھی چھینا ہوا ہے، تم وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے جو میرے علی پڑھتا کرتے تھے۔ سزا ہے تم پر۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نام نہ لیا کریں، آج میٹھی میٹھی تقریر کیا کریں۔ پتہ جانتے ہو مارچ میں کون شہید ہوا تھا؟ علامہ احسان علی زیر۔ ان کی ساری کتابیں پڑھو، جس مذہب کا رد کی ہے کتاب کا عنوان اسی مذہب کے نام پہ رکھا ہے، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والقرآن، الاسماعیلیہ، القادیانیہ، جس مذہب کا رد کی ہے۔ اور ایک اور بھی کتاب ہے البریلویہ، جس کا رد کی ہے اسی کو عنوان بنایا ہے۔ تم ہمیں بزدلی سکھاتے ہو، کہا کرتے تھے قائد ملت ہمیں بزدل ماؤں نے جنا ہی نہیں ہے، حدیث و زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ بھول گئے ہو تم ان کو؟ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کون ہوگا اس سے بڑا اللہ کا ولی؟ جس انداز میں بھی کھول لو۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ پر کانفرنس رکھی، دریاں خود بچھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا علامہ صاحب تم آرام کر لو، فرمایا عظمت صحابہ پر کانفرنس ہے، میں خود دریاں بچھا کے میں اس خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عزت عظمت کے لیے جو پیغام تھا، کانفرنس تھی، اس کی کرسیاں اور اس کی چادریں اور اس کی دریاں میں نے بچھائی تھی۔ پتہ نہیں یا اللہ ہم علامہ احسان علی زیر شہید رحمت اللہ علیہ سے جس طرح وفا کا حق تھا ہم نہیں کر پائے۔ اپنی شہادت بم دھماکے سے 3 دن پہلے 20 مارچ کو چنیوٹ میں کیا فرمایا تھا؟ میں سامنے اس وقت طالب علم کی حیثیت سے سامنے سن رہا تھا۔ علامہ یزدانی نے کہا تھا ربوہ میں ایک عالمی یونیورسٹی بنائی جائے، جامعہ خاتم النبیین بنائی جائے۔ 34 سال گزر گئے، وہاں مسجد بھی نہیں بن سکی پوری طرح۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جرت، بہادری، یہ ہے ولایت، یہ ہے قیادت، یہ ہے سیادت، یہ ہے۔ علامہ شہید فرما کہ تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک اسلام آباد کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا۔ اور لڑتے رہے اور اکیلے لڑتے رہے۔ آج پھر ضرورت ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مدارس مدامت جو ہے وہ مساجد سنبھال لیں گے، مساجد ہم سنبھال لیں گے، مدارس ہم سنبھال لیں گے۔ چوڑے ہو تو آڑے کو سکول سنبھالنے نہیں گئے، کالج یونیورسٹیاں تم سے سنبھالی نہیں گئی، 2-4 عورتیں تم سے وہ سنبھالی نہیں گئی جو اسلام آباد کے چوک و چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی 9 سالہ عورت 50 سالہ بندہ، ہم نہیں مانتے اس نکاح کو۔ اور ڈیرہ غازی خان کے آلو سننا، اہل حدیث سنو، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، یہ میری امی عائشہ کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی عزت کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی حرمت کے خلاف ہے، پیغمبر
50 साल 53 साल के थे, अभी ऐशा की 9 साल उम्र थी जब आपके घर में तशरीफ लाई। ये उस निकाह की तरफ अचाना करके बदमाश बेगैरत बेज़मीर औरतों ने पैगंबर की गुस्ताखी की है। हम उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन औरतों पर तौहीन रिसालत का पर्चा न हो। तुमने रसूलुल्लाह की तौहीन करवाई है इस्लामाबाद के चौकों चौराहों पर कंजरियों से, बाजारी औरतों से। उन्हें तकलीफ होती है, कहते हैं हमें बाजारी क्यों कहते हो? तुम मस्जिद वाले कभी ये बैठियां बाजार च नहीं, तुसी तुम की कभी ये तुसी मिराब च बैठी हो, सन बाजारी क्यों आंदे हो? तुसी है वही बाजार। एक बंदा को दुकान से पवे था कि मैं दुकानदार क्यों आंदो, बहनिया बाजार है सन बाजारी क्यों आंदो? घर पवो तो घर वाली कम आंदो, घर वाली घर बैठो वकर नफी बुयूते कुन्ना। कहते हम मदारिस पर कब्जा कर ले। वो माँ ने लाल जमा ही नहीं है। मुशर्रफ आया था, तुमसे बड़ा जाबिर था, उसने कहा था मदारिस पर मसाजिद हम कब्जा कर लेंगे। वो कर रहा है दुबई में। मौत तो जिंदगी की कशमकश में है। अब तूने आया चूड़ा न होता, शक्ल देख तो इसे बीबी संभाली नहीं गई, मदरसे संभाल रहा है। एक बीबी नसी, फिर दूजी नसी, अब त्री इसी चक्कर में है। कहता है मैं मदारस संभालूंगा। साड़ी लाश तो इमरान खान साहब सुन लो, हमारी लाश पर गुजर के ना फिर मदरसे में दाखिल होंगे तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसला के हक, मसला के अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, आवाज़े अहले हदीस, सदाए अहले हदीस, हज़रत सैयद सत्तर शाह साहब नकवी मौलवी साथ में लाए हुए हैं। बस तुसी जाओ तो पैसे देंगे, तुसी सारे मुदरस रजिस्टर्ड करके ले आओ। जेडे पहले बनाए ने उसे गवर्नमेंट लिखवा के हूँ बाकी साढ़े तो भी गवर्नमेंट लिखवाना चाहते हो। पूरी जमात की ज़कात सदकात खैरात को नचोड़ के तुमने मदारस और जगह बना के इदारे बना के ऊपर गवर्नमेंट लिखवा दी है। अब इन पर भी कब्जा करवाना चाहते हो। मदारस मसाजिद और मसलक के असासों को हुकूमती तावील में देना चाहते हो। तुम अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियां संभालो जहां अफरा तफरी बेहयाई बेशर्मी के पूरे निज़ाम मौजूद है। मदारस ना हमने तुमसे लिया, हमने खुद चंदे मांग के बनाए हैं और हम खुद चलाएंगे इंशाअल्लाह। हम खुद चलाएंगे, हम चला रहे हैं। ले आओ अपना प्रोफेसर जो 1.5 लाख तनख्वाह लेता है, ले आओ मेरे शेखुल हदीस के साथ बैठाओ जो 15,000 तनख्वाह लेता है। मैं देखता हूँ चेहरा रौनक बा रौनक किसका है? मुरझाए हुए कलर सारे उस्ताद जनाब टीचर जून में कपड़े उतारे हुए इस्लामाबाद के बाजारों में सड़कों पे जनाब लेट रहे हैं। तनख्वाह बढ़ाओ, ये है तुम्हारे स्कूल। 15,000 तनख्वाह पे हशाश बशाश चेहरे। आज तक एक जुलूस एहतजाज नहीं है उलमा का, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अब भी नहीं मानते हो कि रब हमें कैसे खिलाता पिलाता है। अल्लाह की कसम सहीह बुखारी में हदीस है, जब असहाबे सुफ़ा के लिए तलबा के लिए खाना खत्म हो गया था तो अल्लाह ने एक प्याले दूध का प्याले में बरकत डाल के 70 सहाबा तलबा को पिला दिया था। हमने तुझसे कभी मांगा? हमने ग्रांट के लिए दरखास्त दी है, हमने तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरखास्त दी है। ले आओ अपने कॉलेज का पढ़ा हुआ तालिब इल्म और हमारे पहली और दूसरी के तालिब इल्म से खड़ा कर लो। तुम्हारा BS किया हुआ रब को नहीं जानता, हमारा बच्चा 6 साल का जानता है। उससे पूछो ऐन अल्लाह, वो कहेगा मेरा अल्लाह अर्श पर है। और जो BS किया वो कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद है। तुमने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के रब के बारे नहीं बता सके कि उसकी जात कहाँ है। ये सारा शूर दिया है तो उलमाए अहले हदीस ने, उलमा ने मदारस में दिया। ले आओ, हमसे किसी बंदे को बिठा दो। खातमुन नबीन पढ़ना नहीं आता, पढ़ के आया ऑक्सफोर्ड।
خاتم النبیین. اے پڑھنا نہیں آیا، آدھا میں پڑھے ہویا مدینے کی ریاست. منہ ایک مدینے کی ریاست بنانے والے منہ ایسا ہوتا ہے. آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا، اور وہ کہتا ہے علماء کو جانتے نہیں. علماء درخواست دی ہے کہ ہمیں ملازمت دو، یعنی جی تو اسی برابر کرنا چاہنے. آج تو ساڑھنو برابر کیوں کرنا چاہنے؟ اسی تو معاشرے دے اندر سکول کالج جڑے پڑھے انہاں دے برابر کرنا چاہنے. برابر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آدھے سے تو برابر کرنا چاہنے. سانو وہ ساڑھے برابر کیویں ہو سکتے ہیں؟ اسی اگے ممبر تے انہیں مسلے تو ساڑھے پچھے ہوں دے. ساڑھے برابر مہرمان ملک نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو، اسد عمر صاحب نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو، جہانگیر ترین نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو. لے آؤ وہ ایک آیت سنا دے. تو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکا، پڑھا ہوا تو دیکھو. ساڑھو بھی انج پڑھانا چاہتے ہو مدارس پر قبضہ کر کے. ہم سے سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. علماء کچھ نہیں جانا اللہ تو ویکھو تو صحیح، علماء کچھ نہیں جان دے. میں تو اتنا بھی پتا بس تو اندر ماں دے پیٹ کیویں رہا میں وہ بھی پتا ہے. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا ہے نا، تو ہن تے باہر ہے نا. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا میں تے وہ بھی جاننا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. ذہنی تو عمران خان رکھنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم تو جانتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی مولوی کچھ نہیں جانتے. مولوی کوئی نہیں جانتے. جاننے والے ویکھو. آؤ مدارس میں اللہ کی قسم جہاں سے علم تمہارا الف با تا سے شروع ہوتا ہے. علم ہمارے مدارس میں پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمہارے بی ایس سے ایم ایس کی ہو گئے ہم سے پوچھتے ہیں غسل کے طریقے. جنہوں نہان دا نہیں پتا وہ پڑھے ہوئے. اگر عمران خان نہانے کا پورا طریقہ دس دے میں وہ حکومت نو مان لا. اگر عمران خان غسل کا طریقہ بتلا دے تو میں وہ ہر تقریری تعریف کرا گا. جنہوں غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ مدرسے سنبھالے دے نہ دو کے آنا پہندا ہے. مدارس پہ ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کریں، جماعت اعلان کریں، مرکزی جمعیت اعلان کریں، قائد ملت حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، حضرت علامہ پروفیسر اعظمی صاحب اعلان کریں تو پھر آنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہو. پھر امتحان آنے والا ہے. ماہ رمضان کے بعد ہم نکلنے والے ہیں، جانے والے ہیں مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے. پھر نکلنے کے لیے تیار ہو. جو نکلنے کے لیے تیار ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا بھی کرے، اپنی جرت کا مظاہرہ بھی کرے، ہاں، اور اپنے نام لکھ کے ہمیں بھیجے. ہم ایک ایسے ساتھی تیار کرنا چاہتے ہیں جو رخ کرے اسلام آباد کا اور اس وقت تک واپس نہ آئے. بامی 5000 کا لفافہ ملے، ہمارے دھرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. لبیک 5000 روپیہ لے کے واپس. ہمارا پھر دھرنا ایسا ہوگا
کسی نے جرت کیا ہمارے قائد کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ووٹ دو؟ یہ جرت اللہ نے آل الحدیث کو بخشی ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری قیادت، سیادت، یہ سرپرستی ہم پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اور مضبوط کرے۔ اور دعا کریں حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کے بیٹے اسامہ بیمار کی کیفیت میں ہے، اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم عہد کرتے ہیں مارچ کا اس مہینے میں ہماری متاح کو لوٹا گیا علامہ شہید کی صورت میں، یزدانی شہید کی صورت میں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، مدارس اور مساجد کی حفاظت کریں گے اور اسلامی شاعر کی حفاظت کریں گے۔ اور آئندہ سال 8 مارچ کو ہم عورتوں کا مارچ نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کو باہر جلوس میں مارچ بے حیائی کے نام پر نہیں نکلنے دیں گے۔ جو نکلے گی یا قانون بنا دو یا پھر ہم راستہ روکنے جیسا روکنے کا حق ہوتا ہے۔ پاکستان کو کہا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسلام۔ ایک سوال ہے، سید لڑکی کا رشتہ غیر سید آدمی سے جائز ہے یا نہیں؟ بھئی یہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سید زادے کا نکاح غیر سید لڑکی سے اور سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے جواز، یا شریعت میں جو ہے پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کف کا خیال رکھتا ہے، اس کے کف میں برادری بھی ساتھ مل جاتی ہے، عقیدہ میں اصل کف جو ہے وہ ہے عقیدے کا، عقیدہ مل جاتا ہو، اس کے ساتھ برادری مل جاتی ہے تو یہ اس کا سونے پر سہاگا ہے۔ اور اگر برادری میں کوئی ہم عقیدہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہو، تو پھر اس کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے، پھر اپنی برادری سے باہر جہاں بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا جلسہ کے لیے مغرب عشاء جمع کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کی مسلم میں حدیث ہے، بغیر نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ ہی کوئی عذر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء کو اکٹھا کیا۔ بغیر عذر کے بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، جلسہ کی وجہ سے نہیں، کبھی ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کا کوئی درجہ ہے، نہ اس کی کوئی عبادت ہے، نہ اس کے رات کا جاگنا ہے۔ کیا مسجد میں کسی چیز کا اعلان کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام نے گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان منع کیا ہے، صرف گم شدہ کا منع ہے۔ کیا دعا کے بعد ہاتھ پھیرنے چاہیے؟ یعنی پھیرنے چاہیے، ہمارے رجحان کے مطابق جس نے اس حدیث کی ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، دعا کے بعد ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں۔ جمعہ جمعرات کے دن جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ قبر سے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعرات اور جمعے کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کل خوانی بطور سال ثواب، یہ ثواب کے طور پر نہیں ہے، یہ بدعت کے طور پر ہے، اس کا عذاب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سگریٹ جائز ہے؟ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، فروخت کرنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، کاروبار بھی اس کا حرام ہے، جس دکان پر ہو اس کی کمائی بھی حرام کی ہے۔ کیا ہے حدیث مشرک بدعتی منافق کی نماز جنازے میں جا سکتا ہے؟ ہر اس بندے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو۔ کیا اہل حدیث کو نماز جنازہ میں پاؤں ملانے چاہیے؟ بالکل، وہی احکام ہے جو عام نمازوں کے ہیں۔ ہاں جس پر کوئی الگ دلیل موجود ہوگی وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوگا۔ جنازہ کے وہی احکام ہیں جو عام نماز کے احکام ہیں، جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ بیوہ کی عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ اپنے گھر میں، جہاں اس کا اپنے شوہر کا گھر ہے اسی گھر میں گزارنی چاہیے۔ اگر کہیں اور موجود ہے، اس کو شوہر کی اطلاع آئی ہے فوتگی کی، تو وہاں سے وہ نکل کے اپنے گھر تک آ سکتی ہے۔ امام مہدی فتنہ دجال سے پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے؟ امام مہدی پہلے آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے دجال جو ہے وہ قتل ہوگا، لہذا مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی پہلے ہوں گے، دجال کے خروج سے بھی پہلے ہوں گے۔ فرض نماز کے بعد دعا تواتر کے ساتھ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی دعا
کے لیے کہہ دے تو کی جا سکتی ہے. کیا شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟ حاملہ عورت کو طلاق دینا کہاں ہے؟ جائز ہے، طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت بڑھ جاتی ہے، وضع کم بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے. آج عورت کو طلاق ہوئی ہے حمل کی حالت میں، کل پرسوں چوتھ اس کا حمل وضع ہوگا، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہوگی، اس کی عدت کم بھی ہو سکتی ہے. آج طلاق ہوئی ہے، اس کا 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت بڑھ جائے گی، اس کے اندر اس کے ساتھ صلح رجوع ہو سکتا ہے. حاملہ عورت کو یہ مسئلہ ہے، نکاح نہیں ہو سکتا بھائی. نکاح کے میں ہو سکتا ہے، کلمہ وکھرا وکھرا نکاح کے